کوئی ان سے ملنے جائے تو آپ اسے حرامی کہتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو وہ بھی سنوا دیتا ہوں, آپ کو بھی یاد آ جائے گا کس کو آپ نے کہا. میں جانتا ہوں, فلم سٹار کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مشہور فلم سٹار. مشہور فلم سٹار ہیں, اور آپ نے کہا تھا ان کو کون پسند آتا ہے؟ وہ حرامی ناچنے گانے والا ایکٹر, وہ پتنگ پھیرا رہا ہے, یاد رکھ تیری زندگی کی ڈور اللہ کاٹے گا, تو جائے گا قبرستان میں. وہ حرامی جو ناچنے گانے والا ایکٹر جو پتنگ پھیرا رہا ہے, یاد رکھ تیری زندگی کی ڈور اللہ کاٹے گا, تو جائے گا قبرستان میں, تو تجھے معلوم ہوگا کہ کون ہیرو تھا کون ہیرو نہیں ہے. نام سلمان رکھنے سے کوئی سلمان نہیں ہو جاتا, سلمان رشدی بھی ہے. اب بتائیے, جو ایکٹر جس کو پورے ہندوستان کی جنتا محبت کرتی ہے وہ صرف نریندر مودی سے ملنے چلے گئے تو آپ نے اتنے سارے پیارے پیارے جملے ان کے لے گئے. سر دیکھیے, جب یہ ملنے گئے آپ کے لیے پیارے ہو سکتے, میرے لیے پیارے نہیں ہیں سر. میرے لیے یہ لوگ ہیرو نہیں ہو سکتے. نہیں میں بتا رہا ہوں, نہیں میرے لیے یہ لوگ ہیرو نہیں ہو سکتے. میرے لیے ہیرو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا اور اس ملک کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا. یہ لوگ میرے لیے ہیرو نہیں ہیں, یہ پیسے لے کر ہیرو گیری کرنا الگ بات ہے. یہ لوگ جا کر کیا کہا موصوف نے کہا کہ میری بہن اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے. یہ ان کا آپ وہ بتا نہیں رہے ہیں, میں پورا بتا نہیں وہ کس پس منظر میں وہاں پر کہا کہ میری بہن بالکل سیف ہے وہاں پر. ہم یہ پوچھنا چاہتے کہ کوئی فلم سٹار اگر پولیٹکس میں آئے گا اور پولیٹیشنز کی تائید کرے گا تو وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے کہ نہیں میں ہولی کاؤں ہوں, مجھے کچھ مت بولو, میں تو ایکٹر ہوں. اگر آپ آ کر کسی پولیٹیشین کی تائید کر رہے ہیں تو پھر وہ اوپن ہوتے ہیں. اور اگر یہ کہنا وہ تو اپنی فلم کا ٹیکس معاف کروانے کے لیے چیف منسٹر کے پاس گئے تھے, اور وہ سب چیف منسٹر سے ملے تھے. اگر وہ فلم کا ٹیکس معاف کروانے کے لیے گئے, کتنے چیف منسٹروں سے ملے؟ سب چیف منسٹر سے ملے تھے. نہیں سر, نہ ہمارے آندھرا کو آئے, نہ کئی ریاستوں کو نہیں گئے. اچھا وہ فلم فلاپ ہوئی سنا میں, فلاپ کیسے ہو گئی سر؟ اگر اتنے پیارے ہیرو ہیں آپ کے, نہیں اگر اتنے پیارے ہیرو ہیں آپ کے, فلاپ کیسا ہو گئی؟ کیا اس کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دیں گے آپ؟ بالکل ڈالیں گے, کیونکہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ فلم مت دیکھو. ارے سر, میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو بولنے والا نہیں بولنے والا؟ جمہوریت ہے, آج ہر چیز کو کوئی. اسی تقریر میں آپ نے آگے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اس کی فلم دیکھنے مت جاؤ. سر دیکھیے, لوگ دیکھیں نہیں دیکھیں وہ تو عوام کی مرضی پر منحصر ہے. لیکن اس کے باوجود اس فلم نے 100 کروڑ کا بزنس کیا تھا. مجھے نہیں معلوم کتنے کروڑ کا کیا سر, مجھے پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہ 1000 کروڑ کا کرے. ایک اور ایکٹر کی بات بتاتا ہوں, یہ تو آپ کے حیدرآباد کے ہیں, چرنجیوی. ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ اگر حیدرآباد کو یوٹی بنایا تو تمہاری ٹوٹی توڑ دیں گے. وہ بھی دکھا دیجیے, یہ بھی سن لیجیے. حیدرآباد ہمارا ہے, حیدرآباد سب کا ہے, مگر یہ یوٹی کی بات مت کرو. تم یوٹی کی بات کریں گے تمہاری ٹوٹی ڈھیلی کر دیں گے ہم. یہ پرماننٹ کیپٹل کی بات مت کرو چرنجیوی, پرماننٹ کیپٹل یوٹی کی بات مت کرو. تم بچے ہو ابھی, تم شوٹنگ کرتے کرتے کود کے وہاں چلے گئے. اتنے بڑے فلم سٹار ہیں وہ, اتنی فالوئنگ ہے ان کی, سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر تھے جس وقت آپ نے یہ کہا. اچھی بات ہے. دیکھیے حیدرآباد کے تعلق سے چرنجیوی کا جو موقف تھا, زندگی حیدرآباد میں گزاری, پراپرٹیز حیدرآباد میں خریدی, اور نیک کام بھی کیے. وہ بلڈ بینک بھی چلاتے, تھوڑا بہت کام بھی کرتے, مگر بات یہ کہہ رہے کہ نہیں حیدرآباد کو یونین ٹریٹری بنا دو. میں ان سے پارلیمنٹ میں ایک نہیں 4 مرتبہ مل کے بولا کہ دیکھیے حیدرآباد کا تلنگانہ سے جغرافیکل کنٹیگیوٹی ہے, آندھرا سے نہیں ہے, یہ مت کریے. تو الٹا مجھے سمجھانے لگے نہیں آپ حیدرآباد لے لیجئے, آپ وہاں پر اسمبلی بنا دیں گے, آپ پاور میں آ جائیں گے. مطلب بھیا یہ ہم کو اس سے شوق نہیں ہے. جغرافیکل کنٹیگیوٹی جو ہے وہ حیدرآباد کی تلنگانہ سے, اور ہسٹوریکلی جغرافیکل ایریا ہے,
تو یہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ رولنگ پارٹی میں تھے کانگریس میں کہ نہیں تلنگانہ دے دیجئے اور حیدرآباد کو یوٹی بنا دیجئے. یہ ہم نے کہا کیسے ہوگا, یہ کئی مرتبہ جا کر ان کو سمجھائے. تو آپ ٹوٹی توڑ دیں گے؟ ٹوٹی توڑے نہیں نا سر, ٹوٹی نہیں توڑے سر, کہاں توڑیں گے, ہم توڑنے والے نہیں ہیں سر, ہم تو مظلوم لوگ ہیں. آپ مظلوم لوگ ہیں؟ جی سر. آپ کے ابھی اتنے سارے میں نے ورڈ سنائے, کتا, حرامی, ذلیل, ٹوٹی. بالکل سر مظلوم ہے, کیا کر سکتے ہم لوگ. تھوڑا سا کبھی کبھی جھک کے بھی بات کر لیا کیجئے. نہیں سر, جھکنا مجھ سے نہیں ہوتا سر, جھکنا نہیں ہوتا. میں صرف اللہ کے آگے جھکنے والا ہوں, اور اگر آپ میرا دل جیت لیں گے, اگر آپ میرا دل جیت لیں گے تو یقیناً میں سب چیز قربان کرنے تیار ہوں آپ پہ. آپ جھکنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک شاعر نے کہا کہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے, اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے. کسی شاعر نے یہ بھی کہا, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے زمین ساخی. تو نم ہونے کی ضرورت ہے. آپ نم ہوئیے, آپ نم ہوئیے, آپ انکساری کا مظاہرہ کریے. آپ ہم کو ہندوستان میں کرایہ دار مت سمجھیے, ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں. آپ ہم کو یہ مت سمجھیے کہ تو وہاں پر ٹھہر, ہم یہاں پر ٹھہریں گے. یہ مزاج نہیں چلنے والا ہے, یہ مزاج نہیں چلنے والا. اس ملک کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. میرا جھگڑا ملک سے نہیں ہے, میرا جھگڑا رجت شرما سے ہو سکتا ہے, میرا جھگڑا نریندر مودی سے ہو سکتا ہے. کیوں جھگڑا ہوگا؟ نہیں, مثال کے طور پر ابھی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور آپ پروسیکیوٹر ہیں, تو ظاہر ہے آپ اور ہم بحث کر رہے ہیں. تو بحث کی بنیاد پر میں ایک کہہ رہا ہوں, مگر ملک سے کوئی جھگڑا کبھی نہیں ہو سکتا, نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ملک ہمارا تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک میں جو اقتدار پر بیٹھنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے مقدر کے فیصلے کریں گے اور میرے مالک ہیں. نہیں, وہ میرے مالک نہیں ہے. اقتدار ان کو ضرور ملا ہے, وہ سب کو ایک انصاف کی نظر سے دیکھیں. لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ اس ملک میں سب لوگوں کو مل کر رہنا چاہیے؟ سر میں تو پھر آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس دنیا میں یہ واحد ملک ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اتنے مذہب کے ماننے والے, اتنی تہذیب, اتنے تہوار, اتنی زبانیں, دنیا میں کون سا ملک ایسا ہے. تو میرا جھگڑا ملک سے کبھی نہیں تھا, نہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ مانتے ہیں کہ ایک شاعر نے کہا, اے چاند تو کس مذہب کا ہے, عید بھی تیری اور کروا چوتھ بھی تیری. یہ ہمارا ملک ہے. بالکل سر, کیوں آپ عید اور کروا چوتھ کی بات کریں؟ کیا یہاں پر کرسمس نہیں منایا جاتا؟ کیا یہاں پر ٹرائبل لوگ اپنی عید نہیں مناتے؟ کیا یہاں پر سکھ لوگ اپنی تہوار نہیں مناتے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہاں پر کتنے تہوار, کتنے مذہب ہیں. یہ اس ملک کی ڈائیورسٹی اس کی طاقت ہے, اس ملک کی روح اس کا پلورزم اور ایتھوس ہے. اور اگر کوئی اس پلورزم ایتھوس کو ختم کرنے کی بات کرے گا تو آپ بتائیے پھر کیا ہوگا اس ملک کا. آپ کیا کریں گے اگر کوئی اس طرح کے ایتھوس کو ختم کرنے کی بات کرے گا, اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ سر آپ کس طرف اشارہ لے کر جا رہے ہیں, میں اس کے آتا ہوں اس کی طرف. تو میں آپ کو بتا, میں آپ کے سوال کا پریجت جواب دے دیتا ہوں. میں ذرا ایک بریک مجھے لینا ہے, وقت ہو گیا. ایک بریک کے لیے ہم رکیں گے, اور بریک کے بعد ہم اسد الدین اویسی صاحب سے پوچھیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو اس دیش میں لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی عدالت میں الزامات اور سوالات کا ایک اور دور. ایک بریک کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی اکبر الدین اویسی صاحب, وہ لوگ کہتے ہیں نا, بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ 15 منٹ کے لیے پولیس ہٹا لی جائے, 25 کروڑ مسلمان یہ 100 کروڑ آبادی کو ٹھیک کر دیں گے. سر یہ اب آپ اس میں بھی مجھے ذمہ دار بنا دیں گے کیا؟